سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کربلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ تو خیر کثیر بن کر، وہاں آئیں گی تو شافع روز محشر بن کر۔ کون سمجھے سیدہ کیا ہے، کون نہیں کیا ہے، کون سمجھے؟ جسے قرآن کوثر کہے، کوثر عطا کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا سورہ کوثر میں ایک ایک جملے پہ سیدہ کی عظمت اور خدا کی عظمت۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چونکہ کوثر عطا کیا نا، اپنے رب کی بندگی بڑھا، اور وانحر تکبیریں بلند کر۔ وانحر کا ایک ترجمہ تکبیریں بلند کر، وہ قربانی دوسروں نے کیا، مکتب اہل بیت میں نہر، چونکہ ان کو نہر کرنے کے لیے یہاں مارا جاتا ہے، اسی لیے جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو یہاں تک بازو بلند کرتے ہیں، ہاتھوں کو لے جانا ہے، یہ کنایا ہے وانحر تکبیریں بلند کر۔ لے ماشاءاللہ جس سنجیدگی سے آپ نے توجہ فرمائی، چونکہ کوثر دی ہے تکبیریں بلند کر، کیوں کر؟ تاکہ انہیں پیغام پہنچ جائے جو اس لیے خوش تھے کہ اللہ اکبر نہ رہے، وہ اس لیے خوش تھے کہ مصطفیٰ کے بعد اللہ اکبر نہ رہے، انہیں پتا پیام توحید کی محافظہ آ گئی ہے، انہیں سمجھا یار، انہیں سمجھا وانحر تکبیریں بلند کر، تکبیریں بلند کر۔ مکی سورہ ہے نا، سورہ کوثر مکی سورہ ہے، تکبیریں بلند کر بلند کر۔ تو سرکار اللہ اکبر کہیں گے تو آواز تو نہیں جائے گی نا جو اللہ کو اکبر نہیں مانتے۔ اچھا لو، اسی لیے بطول کوثر ہے کہ اس کے وجود میں وہ نسل چلے گی جو خود رہے نہ رہے اللہ اکبر رہے گا، اور یہی تھا اسی کوثر کا تسلسل، کوثر کا تسلسل، کوثر کا تسلسل تھا، کوثر کا تسلسل۔ خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، میں دربار منقلب ہوا، یزید نے دیکھا، نہیں لفظ بدل دیتا ہوں، طاغوت نے دیکھا، لفظ بدل دیتا ہوں، رسول کو تانے ابتر کہنے والوں نے دیکھا، اسی نسل نے دیکھا دربار تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، کہا جلدی کرو مؤذن لاؤ، مؤذن لاؤ، مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر اذان شروع کی، ادھر امام رکے، کیوں رکے؟ کہنے لگے خطبے کا مقصد ہی یہ تھا، اسی لیے رکے، کہنے لگے خطبے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تو یہ کہے۔ اچھا مؤذن نے کیا کہا؟ مؤذن تھا نا، اللہ اکبر، امام چپ 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام خاموش۔ اب اس نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، اب امام نے کہا 2 دفعہ کہہ لیا نا، امام نے کہا رک، روکا، پلٹے، کہنے لگے یزید ذرا دیکھ، دربار تیرا، مجمع تیرا، حکومت تیری، مؤذن تیرا، اور نام میرا۔ یزید دیکھ، دربار تیرا، مجمع تیرا، حکومت تیری، مؤذن تیرا، نام میرا۔ لو جلدی میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں۔ کہا سن، یہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کی صدا تیرے دربار میں، یہ میری کامیابی کا اعلان ہے، صرف میری کامیابی نہ، فرمایا میرا دادا اور میرے دادا کا بابا یہی چاہتے تھے ہم رہے نہ رہے، یہ نام رہے، تیرا دادا چاہتا تھا مٹ جائے، دیکھ تیرا دادا ہار گیا۔ اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ لے بھائی سورہ کا آخری جملہ، آیت کا آخری مفہوم خدا کہہ رہا ہے، انا شانیک هو الابتر،
تیرا دشمن ابتر ہے. سارے علماء نے لکھا یہ جواب ہوتا ہے، جواب قلب، یعنی اگلے کی بات کو الٹ جواب دے دو. اس نے کہا سرکار کو تانا دیا، اللہ نے کہا نہ وہ ابتر نہیں، تو ہے. تو کیوں ہے تو؟ اس لیے کہ کوثر آ گئی، کوثر کی وجہ سے یہ ابتر ہوا. کون؟ دشمن. تو اب کوثر نے دو کام کیے نا، ایک سرکار کے وجود کو باقی رکھا، دوسرا دشمن بطول نے دشمن نے رسول کو ابتر کر دیا. سننا دو کام ہوئے کیسے؟ ماشاءاللہ مجلس میں اکثریت میرے نوجوان بھائی ہیں، لوگ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. دشمن بطول اس آیت کی تفسیر میں کیسا نظر آ رہا ہے؟ ان شانیہ کا هو الابتر. اس کی تفسیر اب آپ نے پڑھنی نہیں، دیکھنی ہے. کیسے؟ یہ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں نے اسلام، عالم اسلام پر حکومت کی. ان کی حکومت کوئی چھوٹی حکومت تھی؟ کبھی سوچا؟ چھوٹی حکومت نہیں تھی. کہاں تک؟ ادھر افریقہ، ایتھوپیا، وہ آگے مصر تو افریقہ میں آتا ہے نا، وہ ایتھوپیا تک جسے حبشہ کہتے ہیں، وہاں سے بھی آگے 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 وہ آگے تک حکومت گئی. افریقہ، ادھر افریقہ کے متعدد ممالک، ادھر یورپ تک. ایسے ہی یورپ تک گئی نا، اسپین جسے عربی میں اندلس کہتے ہیں، اسپین تک گئی. بنو امیہ بنو عباس بھی ایسے، یہ ایران. تو تین بر اعظم بنتے ہیں نا، اگر میں درست کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا. بر اعظم افریقہ، یورپ، ایشیا، تین بر اعظموں کے ممالک. چلو سارے بر اعظموں پر نہیں، ان کے ممالک پر ان کی حکومتیں رہی نا، بنو امیہ اور بنو عباس. اور ایک کی 100 سال، ایک کی کئی 100 سال. ایسا ہی ہے. بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی حکومتوں کا اتنا بڑا دائرہ، تو جن کی اتنی بڑی حکومت ہو ان کی قبروں کے نشان تو نظر آنے چاہیے. ایسا ہی ہے نا بھائی، دکھاؤ کہ بھائی وہاں ہوتی جگہ جگہ ان کی قبریں ہوتی اور نشان ہوتے. ایسے ہی ہے نا. ان کی اولاد فخر کرتی، نہ اولاد فخر کرتی ہے، شرمندہ ہے. ان پہ شرمندہ ہے، فخر نہیں ہے. بھائی توجہ فرمانا. قبریں بھی بے آباد، اگر ہیں تو عبرت کا نشان ہے. میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا. بنو امیہ اور بنو عباس کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، عزت اور توقیر کا نہیں. ایسا ہی ہے نا. ان کے لیے بھی عبرت کا نشان. اور یاد رکھو اس سے بڑی انسان کے لیے ذلت اور پستی کیا ہوگی کہ اپنے گھر میں بھی انسان کو عزت نہ ملے. اب گھر کا معنی سمجھتے رہیے. بنو امیہ اور اپنے گھر میں جہاں دارالحکومت تھا وہاں بھی عزت نہ ملے. نہیں توجہ ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہے. اپنے گھر میں بھی عزت نہ ملے، گھر میں بھی. اچھا سننا، اگلا جملہ کہوں گا تو سمجھ جاؤ گے. ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن ابتر. تو ہم نے دیکھ لیا بنو امیہ اور بنو عباس تین بر اعظموں پہ حکومت کر کے ابتر، بے نام و نشان. اور ادھر اولاد بطول. آج ہی میں دوپہر میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں علاقہ بجوات، جو لوگ جانتے ہیں، وہ بارڈر کشمیر میں جاتے ہیں، وہ آخری پہاڑوں میں جا کے پتہ چلتا ہے سید اولاد رسول. وہ بجوات گیا سادہ، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. نہیں، اور آسان کرتا ہوں. یہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، پاکستان کے یہ صوبوں میں کچھ قومی ہیں، برادریاں خاص ہیں، مرچی میں ہیں، بڑائچ ہیں. آپ یہاں سے پنجاب سے باہر نکلیں، مثال دے رہا ہوں، سندھ میں تو یہ نہیں، وہاں اور قومیں ہیں. ایسے ہیں. کراچی چلے جائیں اور ہیں. آپ ایران چلے جائیں، پاکستان والی نہیں. ایسے ہی ہے نا. عربوں میں چلے جائیں، ایرانی قومیں نہیں. یورپ چلے جائیں تو اس طرح کے ملیں گے نا، نہیں ہے نا. تو کیا ہم نے دنیا میں دیکھا اولاد آدم ہو کر بھی بھئی برادری ایک نام کی پوری دنیا میں نظر نہ آئی سوائے اولاد زہرا. بات پہنچی ہے. ہاں اللہ نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، میں نے دونوں کام بطول کے ذریعے کیے. ہر دشمن بطول کو بے نام و نشان کر دیا اور اولاد بطول کو پوری دنیا میں پھیلا کر کوثر کا معنی باقی رکھ دیا. یہ ہے ان شانیہ کا
تیرا دشمن ابتر ہے. ہاں دشمن بطول ابتر ہے. اگر ابتر نہ ہوتا تو آج بھی پردہ غیبت میں بطول کا بیٹا ہے. اور اللہ جانے خدا کی نظر میں سیدہ کی عظمت کیا ہے. کیا ہے. ایسے نہیں کہہ رہا, یہ اپنے پورے دل و جان سے کہہ رہا ہوں, پورے دل و جان سے کہہ رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سیدہ کی عظمت کیا ہے. میں نے کیوں کہا, خدا کی قسم خدا چاہتا ہے قیامت سے پہلے سیدہ کی عظمت دکھاؤں. اگر نہ دکھانی ہوتی تو ادھر سیدہ کا بیٹا ظہور کرے گا, ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا. ادھر سیدہ کا بیٹا ظہور کریں گے, ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا. ایک کے قدم ہوں گے, ایک کا سر ہوگا, ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا. جاؤ سارے مسلمانوں سے پوچھ لو پیچھے کون ہے, جو مریم کا بیٹا, آگے کون ہے, جو بطول کا بیٹا. تو یہ جب سجدے میں جائے گا تو ایک کا سر ہوگا, دوسرے کے قدم ہوں گے. میں توہین نبی نہیں کر رہا, لیکن سجدہ تو ایسے ہی کریں گے نا, تو سجدہ کر کے بتائیں گے مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے, بطول کے بیٹے کی شان. خدا چاہتا ہے اس کائنات میں قیامت نہ آنے دو جب تک دنیا سیدہ کی عظمتوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. کون سیدہ؟ سیدہ وہ اللہ کی محبت میں آخری درجے پہ فائز. ایسے تھوڑا ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ میرا وجود کا حصہ ہے, میری حقیقت کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں بدعت منی, میری حقیقت کا حصہ ہے بطول, میرے جسم کا نہیں, میری حقیقت کا. اب حقیقت محمدیہ کیا ہے, اس کا حصہ ہے بطول. اسی لیے کوثر ہے. اور کہاں محبت الہی میں پہنچی, کسی خاتون کی شادی ہو, اسے شادی کا لباس جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑا عزیز ہوتا ہے. ایسے ہے نا, سیدہ کا ازدواج اپنے بابا کے گھر سے شوہر کے گھر میں آئی, ساتھ کچھ خواتین نے بی بی کو بٹھایا. اتنے میں مدینے کی ایک خاتون آتی ہے جو بی بی کے مقام و مرتبے کو مانتی ہے اور جانتی ہے. کہتی ہے بی بی آپ کا ازدواج شادی ہے, مجھے کچھ عطا فرمائیں. بی بی یوں توقف کرتی ہیں بلا تشریح. جامعہ زلال کوثر میں آیت اللہ مصباح یزدی لکھتے ہیں توقف کیا, بی بی نے کہا تھوڑا ٹھہر, یہیں ٹھہر. اٹھی دوسرے کمرے میں گئی. تھوڑی دیر بعد بی بی آئیں تو پرانا لباس زیب تن ہے, بابا کے گھر سے جو لائی تھی وہ زیب تن ہے, اور جو شادی کا جوڑا ہے نا عروسی کا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. بی بی نے کہا قریب آ لے لے. کہنے لگی بی بی میں نے یہ تھوڑا ہی مانگا تھا, کچھ بھی دے دیتی, میں تو خوشی کے دن کی وجہ سے آئی. بی بی نے کہا تو ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن جیسے تو نے سوال کیا نا میرے ذہن میں وہ آیت آئی. کون سی؟ خدا فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. بی بی کہتے ہیں مجھے یہ محبوب نہیں, لیکن دنیا کی ہر خاتون کو محبوب ہے. تو نے مانگا اس کے لیے, مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ نہ دو جو ہر خاتون کو محبوب ہوتا ہے, پیارا ہوتا ہے. یہ ہے بطول. سرکار دو عالم آئے 3 دن کے بعد, دونوں زوجین نے استقبال کیا. بھئی یہ جملہ لے جانے, استقبال کیا, بطول کی طرف متوجہ ہوئے. بطول زندگی کا نیا سفر تم نے شروع کیا, نمونہ عمل ہے نا, ذرا بتاؤ علی کو بعنوان شوہر کیسا پایا. کہنے لگی یا رسول اللہ بابا جان اس سے بڑی بطول کی سعادت کیا ہوگا. کائنات میں اللہ نے 2 ہی چنے, ایک کو میرا بابا بنا دیا, ایک کو میرا شوہر بنا دیا. اچھا اب مڑے کہتے ہیں علی یہ جملے بھئی ماشاءاللہ اچھے دوست آتے ہیں, بات کی دقت کرتے ہیں, اس لیے آخری جملے ہیں. مجلس کا یہ حصہ ضروری سمجھتا ہوں, اور میری تو گفتگو کا یہ جز ہوتا ہے.
اب مولا کائنات کی طرف مخاطب ہوئے، کہتے ہیں آپ نے زندگی کے سفر میں بطول آپ کی ہم سفر بنی ہے، ذرا بتاؤ نا بطول کو بعنوان زوجہ کیسا پایا؟ علی دے رہے ہیں رائے، کہنے لگے یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں بطول کو اپنی مددگار پایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کائنات کا مددگار ہو، جو اس کی بندگی میں، تو بتا رہے تھے میری بندگی کا معیار اور بڑھ گیا، چونکہ بطول میں نے بندگی کے وہ جلوے دیکھے کہ جو میرے لیے معاون اور مددگار بنا۔ کون سوچے اور کون سمجھے سیدہ کیا ہے؟ سیدہ اس ظلمات میں وہ چراغ ہدایت ہے جو متلاشیان حق کو متوجہ کرتا ہے، آؤ اور میری پیروی کرو اور ہدایت پائے۔ سیدہ کے خطبے کے 2 جملے آپ نے بارہا سنے، فرماتی ہیں ان اللہ جعل امامتنا امانا من الفرقہ، اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کا، امن کا امان اور ذریعہ بنایا ہے۔ جعل اللہ امانا من الفرقہ، فرقے اختلاف سے بچنے کا ذریعہ ہماری امامت کو بنایا۔ والنظاما للملہ وولایتنا نظاما للملہ، اور ہماری ولایت کو ملت کے لیے یعنی امت کے لیے نظم میں آنے کا ذریعہ بنایا۔ آپ اور میں ایام فاطمیہ کا پیغام یہ ہے، روح پیغام فاطمہ، روح شہادت سیدہ، مقصد مصائب سیدہ نظام ولایت، اللہ کے بخشے ہوئے نظام۔ ایک ولی ہوتا ہے، ایک ولایت۔ ہمارے ولی 12 ہیں، ولایتیں 12 نہیں، ہمارے امام 12 ہیں، امامتیں 12 نہیں۔ وہ جو بدلتے رہے وہ ولی ہیں، اور وہ جو تسلسل سے چل رہا ہے وہ ولایت ہے۔ وہ جو 12 ہیں وہ امام ہیں، امامتیں نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ آل محمد کی ولایت کی مثال تسبیح کے درمیان گزرنے والے اس دھاگے کی طرح ہے جس کے دانے 100 ہیں لیکن وہ 100 ہو کے بھی بکھرتے نہیں، چونکہ ان کے درمیان دھاگا ایک ہے۔ اسی لیے ولایت کا ایک معنی رسی ہے، یہ رسمان الہی ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آپ نے تسبیح کو دیکھا ہے نا، تسبیح دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہوتی، دائرے کی شکل میں۔ دائرہ بنتا کیسے ہے؟ دائرہ اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک 2 سرے مل نہ جانا۔ ایسا ہی ہے نا، 2 سرے یوں مل جائیں تو دائرہ بنے گا نا، یعنی اس سے نقطے کو کھینچ کے دوسرے نقطے سے ملاؤ۔ لو بھائی ماشاءاللہ متوجہ تھے اس لیے کہہ رہا ہوں، ولی کہتے ہی اسے ہیں اور نظام ولایت کہتے ہی اسے ہیں جو تمہیں خدا سے ملا دے۔ ہم نے وہ آیت ایک خاص وقت کے لیے رکھ لی، حالانکہ ایسا نہیں، ہماری پوری زندگی ہی وہ آیت ہے۔ بتاؤں انا للہ و انا الیہ راجعون، لو جو انا للہ اللہ سے ہے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو انا للہ کے معنی کو زندگی میں نافذ کر دے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ ہے ولایت، جو تمہارا رابطہ کبھی خدا سے ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ ہے ولایت۔ ولایت یعنی اللہ کی سرپرستی میں آنا ہے، اللہ کی سرپرستی میں، اور اللہ کی سرپرستی ان کے ذریعے ہے۔ ان 12 میں کوئی فرق نہ کرنا ہے اور ان کے نظام میں رہنا ہے، اپنے وجود پر ان کی حکومت کو تسلیم کرنا۔ میں نے تسبیح کی مثال دی ہے تو بڑی خوبصورت مثال ہے، میں نے کہا دھاگا 1 اور دانے 100 ہو کے بھی نہیں بکھرتے، اس لیے یہ نہیں کہ وہ دانے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خود بخود، نہ، انہیں جوڑا ہے کس نے؟ دھاگے نے، اور دھاگے کے دونوں سرے جب ملاتے ہو تو درمیان میں ایک ایسی شے رکھتے ہو جو ان 100 دانوں کے اول اور آخر کا تعین کرتا ہے۔
کچھ مشکل باتیں کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہنا ہے۔ یہ 100 دانوں کے اول کو آخر سے ملانے کے لیے درمیان میں، تسبیح کے درمیان میں ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جسے ہماری اصطلاح میں امام کہتے ہیں۔ میری طرف متوجہ رہے، امام کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، امام 100 میں شامل نہیں ہوتا، لیکن 100 اسی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اگر چاہتے ہو نا تمہاری زندگیوں میں یہ اختلاف، افتراق، انتشار نہ آئے تو ان کی امامت کے سائے میں جاؤ۔ بی بی کے جملے کی بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا بی بی فرما رہی تھی کہ اگر امت میں تفرقہ آئے نظر تو سمجھ لینا ہماری امامت نہیں۔ جہاں ہماری امامت نقطہ مرکزی نہ بنے گی، اختلاف رہے گا، افتراق رہے گا، انتشار رہے گا۔ جو نظام ولایت اپنے آپ کو اس سے منسلک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف ہے اس لیے کہ ہم نے ان کی امامت کو وجود پہ ویسے نافذ نہیں کیا جیسے بی بی چاہتی تھی۔ ہے سخت جملے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان ایام فاطمیہ کو رسم نہیں بنانا، ان ایام فاطمیہ کو رسم نہیں بنانا، ان ایام فاطمیہ کو امت کی بیداری اور شیعہ کی وحدت کا ذریعہ بنانا۔ اگر ہم وحدت پیدا کریں گے تو دوسروں کو پیغام دے سکیں گے، ورنہ پیغام نہیں پہنچے گا، پیغام نہیں پہنچے گا۔ توجہ فرمائیں گے، معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ میں نے جو باتیں کی آپ تک بات میرا شرعی فریضہ ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایام فاطمیہ کے ذریعے اپنے اندر وحدت پیدا کرنی، ایک اور بات ہے سخت لیکن ہے یہی حقیقت۔ دوسروں تک سیدہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن دوسروں کو برانگیختہ نہیں کرنا، ان کے اندر اشتعال پیدا نہیں کرنا ہے۔ سیدہ دختر گرامی سرکار ہونے کی وجہ سے عام امت کے نزدیک ایک دل میں مقام رکھتی ہیں۔ سیدہ کے اس مقام کو اور جلا بخش دیا۔ سیدہ کی عظمت اتنی بیان کرو جتنی ہے قرآن اور حدیث میں، اتنی بیان کرے کہ خود سامنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ سیدہ یہ ہیں تو پھر سیدہ کی رضا اور ناراضگی کا مقام کیا ہے؟ یہ پیغام دینا ہے، ولایت کی طرف لوگوں کو لانا ہے۔ بی بی یہ تو عالم ولایت کی مروجہ، محافظہ اور ناصرہ ہے۔ بی بی نے اسی ولایت کے لیے قربانی دی ہے، اسی ولایت، یہ ولایت کا معنی ہے یہ کہ اس نظام ہدایت خدا کے ماتحت آنا ہے، اور اس میں جو مصائب اور مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہیں کرنی، ان مصائب اور مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان مصائب اور مشکلات میں بی بی سے درس مقاومت لینا ہے، درس مجاہدت لینا ہے۔ بس عزیزو، مصائب میں بالکل طویل نہیں پڑھوں گا، حصہ ایک ہو جائے بس، رات طویل مصائب ہو گیا۔ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، 5 جمادی الثانی کا دن گزر گیا۔ جن دوستوں نے توجہ فرمائی ہے ان کے لیے دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، 5 جمادی الثانی کا دن گزر گیا۔ کیوں 2 دفعہ کہا؟ 3 جمادی الثانی کے بعد 2 راتیں گزر رہی ہیں۔ کہوں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ 2 راتیں بطول کے بچوں نے ماں کے بغیر گزاری۔ ایسے ہی ہے، آؤ نا ذرا مدینے چلیں اور مدینے وہ منظر دیکھیں جب علی ہے اور تنہائی ہے۔ ہمارے عالم دین رات مثال دی تھی نا علامہ عبدالحسین امینی، کسی نے پوچھا کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ کہنے لگے علی میرا مولا۔ تو سوال کیا انہوں نے، حسین مظلوم نہیں؟ کہا مولا جب تک زندہ تھے کوئی خیموں میں نہیں آیا۔ علی کی مظلومیت کیا ہے؟ علی نے زندگی میں خود بیان کی۔ کہتے ایک شخص ہے رو رہا ہے، علی نے قریب بولا کیوں رو رہے ہو؟
کہتا ہے یا علی میری زوجہ دنیا سے چلی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ڈرتے ڈرتے یہ جملے کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے۔ مولا نے فرمایا رو لینا، میری چند باتوں کا جواب دے گا۔ علی پوچھیں، فرمایا بتا جب تیری زوجہ دنیا سے گئی اس کے رخساروں پہ کوئی نشان تو نہیں؟ مولا نہیں۔ فرمایا اس کا کوئی ایسا زخم تھا جو تجھے بھی نہ دکھا سکے؟ مولا نہیں۔ فرمایا تیری زوجہ کے بعد کوئی تجھے تعزیت دینے آیا، تسلیت دینے آیا؟ مولا ہاں میرے عزیز و اقارب دوست احباب آئے۔ علی روئے، کہنے لگا مولا مجھے روک رہے تھے، خود رونے لگے۔ فرمایا تیرا رونا نہیں بنتا، علی وہ مظلوم ہے جسے بطول اپنے زخم بھی نہ دکھا سکا۔ یہ آل محمد کی مظلومیت کوئی آل محمد پہ رکی تھوڑی ہے، یہ مظلومیت اتنی بڑی، اتنی، خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں کی نہیں۔ میں بی بی کے بارے میں جو روایتیں پڑھ چکا ہوں میں سنانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ایک روایت کا صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اشارہ۔ حضرت بلال سرکار کے دو عالم کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ گئے، کہتے ہیں کافی مہینوں، یعنی بی بی کی شہادت سے پہلے، بی بی کی شہادت کے قریب مدینے پلٹے، 2 یا 3 ماہ بعد پلٹے تو کہتے ہیں بی بی کو یہ پیغام پہنچا، بتایا مدینے کی عورتوں نے، بلال آ گئے، دونوں بچوں کو بلایا، حسنین ذرا بلا کے لاؤ صحابی رسول۔ کہتے ہیں جب آئے نا، آئے تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ نہیں اب میں نے اشارے نہیں کہنا، رونے لگے۔ آپ پوچھیں نا دروازے کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ پتہ چلا دروازے کی ایسی حالت نظر آیا کہ وہ در جس پہ مصطفیٰ رکتے تھے اب در نہیں تھا، ایک پردہ تھا۔ پیغام پہنچایا گیا، بی بی یہ دو عالم حضرت فضہ کا سہارا لے کر، ام ایمن کا سہارا لے کے پردے کے اس طرف آئی۔ کہا صحابی رسول تیرا مقام ہے اس لیے آئی ہوں، کتاب کا نام ہے لوائج الاحزان۔ کہا تجھے بتانے آئی ہوں کہ تیرے رسول کے بعد میرے ساتھ ہوا کیا۔ کہتے ہیں بی بی یہ بات کر رہی ہے کہ ایک دفعہ بی بی کو کھانسی آئی، کھانسی آئی تو بی بی بول نہ سکی، تھوڑی دیر توقف کیا تو اب بلال نے کہا بی بی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نہ بولیں۔ اب جناب فضہ نے کہا صرف طبیعت خراب نہیں، بطول کھانستی ہے تو خون آتا ہے، منہ سے خون آتا ہے۔ اب حضرت بلال نے تعجب سے کہا کیوں خون آتا ہے؟ کہا بلال تجھے کیا بتایا جائے، یہ در جو جلا ہوا دیکھ رہے ہو نا، جب اس در کو تھکا دیا گیا، ادھر دیوار اور در کے درمیان تیرے نبی کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں صرف دروازہ نہیں گرا، اس دروازے میں ایک کیل تھی، ایک میخ تھی جو سیدہ کے سینے میں۔ اب بلال نے رونا شروع کیا، بس آخری جملے۔ اب جب روئے نا تو بی بی نے کہا فضہ ذرا بلال سے کہو نا، میرے بابا کا صحابی ہے، ذرا کہو ایک دفعہ آذان دے، میں اس کی آذان سننا چاہتی ہوں۔ بی بی یہ دو عالم نے کہا۔ اب بلال گلدستہ اذان پہ آئے، بس آخری جملہ، گلدستہ اذان پہ آئے، اللہ اکبر۔ ادھر سیدہ نے سنا اور دہرایا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بی بی نے یہی جملوں کا تکرار کیا۔ روایت کے لفظ ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ کہنا تھا۔ اب بطول کو وہ سارا منظر یاد آیا۔ دوسری دفعہ اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا اور سیدہ کی چیخ بلند ہوئی، چیخ بلند ہوئی اور غش آیا۔ کہتے ہیں دونوں حسنین دوڑے اور جا کے کہا صحابی رسول آذان روک ہماری اماں مر جائے۔ پلٹا کہنے لگا میں نے اس لیے آذان نہیں دی ہے، اب آؤ مل کے یہ
جملہ سنے، بی بی نے مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ آذان سنی اور برداشت نہ کر سکی. اور مل کے کہے بی بی آپ اپنے گھر میں پردے میں پاپا کا نام سن کے برداشت نہ کر سکے. اللہ جانے زینب 70 قدموں پہ کبھی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، ہاں کبھی قاتل کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور زینب دربار میں کھڑی ہے. اور جانتے ہو منظر کتنا سخت تھا کہ صحابی پکار اٹھا ان لبوں پہ ظلم نہ کر. مجھے بتائے جو منظر صحابی نہ دیکھ سکے، اللہ جانے زینب. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمت نہیں رہی، چوتھی مسلسل مجلس تھی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں. ذکر آ گیا علی و بطول کی بیٹی کا، آخری پرسہ اس جگہ کا یام فاطمیہ کا. عزادارو ایک پرسہ آپ نے بی بی کے حضور دیا نا، سرکار کو پرسہ دیا ہے، اپنے آقا مولا امام زمان کو پرسہ دیتے ہیں. اس دادی کا جس کا پہلو زخمی تھا، ان دادیوں کا جو بازاروں میں پھر آئے گئے. آؤ زینب نے 2 باتیں ماں سے کی ہیں. کہتے ہیں جب میری آقا زادی پلٹ کے مدینے آ گئے، نانا کے روزے سے زینب گزر گئی، اب آئی ماں کی قبر پر. جانتے ہو میری آقا زادی نے کیا کہا؟ ماں کی قبر سے لپٹ گئی اور روتے روتے کہا اماں زینب آ گئے. نہیں، اس جملے کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اماں زینب آ گئی، سنیں گے؟ اماں زینب آ گئی، افسوس زندہ آ گئی. اگلا جملہ آخری کہا اماں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس کے گھر کو نانا نے مکے میں پناہ گاہ بنایا تھا. سننا جملہ، کہا اماں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اماں جس کے گھر کو نانا نے مکے میں پناہ گاہ بنایا تھا، اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی.